بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه مذهبا ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أمد ممدود وقال الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على نبيه خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللهم صل خداوند عالم اس سورہ مبارکہ درج قسم کھا دی ہے اور کچھ تاکیداں سورت کا اندر لگائیاں ارشاد فرمایا والعصر من عصر کی قسم ہے. پتہ نہیں عصر تو مراد کیس عصر تو مراد دیگرس یا عصر تو مراد زمانہ یا عصر تو مراد کربلا دی دیگر ہے کوئی دیگر مراد ہے جس نو او آپ جاندا والعصر من قسم عصر دی ان الانسان لفی خسر بلا شک انسان خسارے دے وچ ہے گھاٹے دے وچ الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں دے جڑے ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور پھر ایمان دے تقاضے پورا کیتے نے نیک اعمال کیتے نے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو حق اور صبر دی وصیت کی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری بنیاد ایمان ہے. ایمان تو بغیر کوئی عمل مقبول اور منظور نہیں ہوتا. ایمان تو بعد ایمان دے تقاضے بھی پورے کرے واجبات الہیت ادا کرے اور اس دے حرام کردہ امور تو اجتناب و انحراف کرے. ایمان کے شے الاقرار باللسان زبان لنال اقرار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اگر اگلے کامیاب درجے دو فائز ہونا چاہتا تو اقرار کرے علی ولی اللہ.
وخلیفتہ بلا فصل جی وڈی گل وخلیفتہ بلا فصل والی جی ولی تے دنیا دو تبوں پھر دے جی وڈی گل ایمان دے واسطے وخلیفتہ بلا فصل جی میں گواہی دینا جو حضرت حبیب پاک پیغمبر دے خلیفہ بلا فصل یعنی پہلے خلیفہ الاقرار باللسان زبان دنال اقرار والاعتقاد بالجنان دل دنال اعتقاد و یقین والعمل بالارکان اور آزاد دنال عمل آزاد استعمال کرے حکم خدا دے مطابق حکم خدا دے مطابق آزاد استعمال کرے جی نہ اکھ نو غلط پاسا ونجن دے نہ ہاتھ نو غلط پاسا ونجن دے نہ قدم غلط پاسا اٹھائے غرضے کے تمام آزاد نال اللہ دی اطاعت کرے اور اس دی فرما برداری کرے والعمل بالارکان آزاد نال عمل زبان نال اقرار دل نال یقین نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری یقین دے واسطے خدا بند عالم نے بار بار کائنات دے وچ فکر کرن دا حکم دیتا ہے کائنات دے وچ فکر کرن دا حکم دیتا کائنات دیاں وسعتاں تو اس دے وجود دا یقین پیدا کرے جڑا تمام کائنات دو صحابی ہے کوئی جا اس کو خالی نہیں اپنے علم و قدرت دنال ہر شے دنال فکر کرے غور کرے اور اس فکر و غور دنال یقین پیدا کرے جو کوئی ذات ہے جس نے اس کائنات نو پیدا فرمایا جڑا آت کوئی نہ ہو سی تو کوئی نہ ہو سی جی خلقت دے وچ کتنی دقت اپنی قدرت نال پیدا کی تھی جو انسان کو پتہ لگے تو وہ حیران ہو گئے پانی دے وچ ایک تردی شے جیڑی نظر آون دی نہیں اور وہ اوکھے رستے طے کرے دی ایک خشخاش دے دانے دے برابر اسے جوان کے دا اپنا سر بھرے دی ہے جی بدن وچ ٹوٹ ویندا اور اس دا دم رہ لیندا تو انسان بن کتنی دقت ہے تو انسان بن رہا جی ایک پانی دے وچ ترن والی شے جڑی نظر نہیں آتی جڑی بغیر آلات دے نظر نہیں آتی وہ شے پانی ترتی ایک خشخاش دے دانے دے برابر ایک شے نو ون کے اپنا سر مریندی تے سر اندر ٹوٹ ویندا تے بن انسان ویندا جی اس دی قدرت اس دے کارنامے انسان نو اس دے وجود دا یقین دلا دے جو ہے جی رنگ رنگ دے انسان جی رنگ رنگ دیاں اس دیاں حیاتاں رنگ رنگ دیاں اس دیاں بولیاں جی رنگ رنگ دیاں بولیاں
کوئی انسان دوے انسان دے نال نہیں رلدا، ہر ایک انسان دی اپنی شناخت ہے، اور ویکھن اور جانن والا وکھرا وکھرا سجنیدا اے فلانا اے فلانا، حالانکہ ہر کئی دی اکھی ہے، ہر کئی دا چہرہ بھی ہے، ہر کئی دا نک بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، سر بھی ہے، لیکن ہر عضو دوسرے شخص دے عضو تو ممتاز، ہر شخص دوسرے شخص تو ممتاز، معمولی دے اثر وجود خدا دا دلالت کرے دا، معمولی اثر جی۔ ایک صحرائی اٹھالے کول کسی پوچھا آیا، بڑی عجیب جی گل ہے، اس کو کسی پوچھا تو خدا نو کیویں سے جانتا ہوں؟ آخر لگا اے اٹھ دے لے دنے دینا، اس آکھے اٹھ دے لے دنے دینا کیویں؟ اس آکھے اٹھنا ہوتا تے لے دنے کی دعا دے، اٹھنا ہوتا تے لے دنے کی دعا دے، سمجھا گئی ہے۔ اگر کوئی خالق نہ آتا تو اتنی بڑی خوبصورت کائنات کے دعا دی، تو معمولی آثار خداوند عالم دے وجود دوتے دلالت کرے دے۔ ایک شخص حضرت امام رضا علیہ السلام ظاہری قسم دا بندہ دعویٰ کرنے لگا جو ہر شے اتفاقاً پیدا ہوگی، اس دا کوئی خالق نہیں، ہر شے اتفاقاً پیدا ہوئی۔ مولا فرماتے ہیں اگر تیرے نظریے دے مطابق ہر شے اتفاقاً پیدا ہوئی ہے تے مشرق دے وچوں طلوع کرن والا تیرے نزدیک اتفاقاً کبھی اتفاقاً مغرب وچوں کیوں نہیں چڑھ پاؤں؟ ہر دن ایک معین مشرق جو طلوع کرنا اور ایک معین مغرب دے وچ غروب ہو وجنا دلیل ہے اس امر دی جو اس کائنات دا کوئی ناظم ہے جڑا اپنی قدرت دے نال اس کائنات نو چلا رہا اور کوئی ذرہ بغیر اس دے حکم دے نہیں ہل سکدا، ہر شے اس دے حکم دے مطابق چل رہی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں قدم دے نشانات دلالت کریں دے اس امر ہوتا ہے جو ہتھ ہے کوئی ٹوڑیا جی، قدم دے نشانات دلالت کریں دے چلن ہوتا ہے جو کوئی ہتھ قدم رکھ گیا، فہذا عالم الوجود و مرکز سفلیجود، اے بلند عالم اور اے سفلی مرکز زمین، کیف لا یدلان علی اللطیف الخبیر، انہادی دلالت لطیف و خبیر دوتے نہیں، یقیناً ہے۔ علم کلام والے ایک واقعہ نقل کرے دے جو ایک بادشاہ منکر خدا ملحد، وہ بھی یہ آدھا ہے بھی ہر شے آپ نے بن گئی ہے، کسی نہیں بنائی، وزیر چاہتا آیا جو اے توحید پرست بنے، اے خدا دا قائل ہوئے جی، اے خالق دے وجود دا یقین پیدا کرے، کوشش کرے دا وہ اس واسطہ آدھا نہیں، اس ایک صحرا دے وچ بہترین سونا جا محل چا بڑھ پایا، بادشاہ نو سیر واسطے ہوتا لے گئے، بادشاہ تعجب دے نال پوچھے جو ایک خوبصورت محل کہتا، اس آکے کہیں دے نہیں، اس آکے ایک ہی میں ہو سکتا جو کہیں دے نہیں، یہ اتنا خوبصورت محل کسی آخر بنوایا ہی ہے، ایک کسی دا اے ہی صحیح،
اس آ کے نہیں کہیں بھی نہیں بنوایا یہ تو آپ بن گیا اس آ کے اتنا خوبصورت بحال آپ بن سکتا اس آ کے تیرے نزدیک اتنی وسیع و عریض خوبصورت کائنات آپ بن سکتی ہے تیرے کوٹھا آپ نہیں بن سکتا جی اٹھ دا طریقے دے نال رکھے ہوئے ہونا دلیل ہوندی ہے صبر دی جو کوئی بیمار اس کو تعمیر کر گیا جی تو اتنی بڑی کائنات منظم اور خوبصورت کیا ہے وجود خدا دو دلالت نہیں کرے گی یقیناً وجود خدا دو دلالت حضرت امیر حضرت حسن مجتبی کو فرما ہے حسن لو کان لربے کے شریک اگر تیرے پروردگار دا کوئی شریک ہوندا نا تو اس تے رسول بھی تیرے کو آدھے وَرَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ اس دے ملک اور سلطنت دے آثار بھی تو دیکھے وَلَكِنَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لیکن او ہک معبود ہے یہ سارے آثار اس ہک دے یہ سارے آمن والے ہادیان اس ہک دی طرفوں جی وَلَكِنَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لیکن او ہک معبود ہے لا یوادہ فی ملکہ احد اس دے ملک جس دی کوئی ضد و ند و مثل نہیں کوئی نہیں آثار دی طرف مختلف الفاظ دے نال اشارہ فرماتا اب من خلق السماوات والارض بھلا کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین نو پیدا کی تھا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً آسمان دی طرف تہاڈا واسطے پانی نازل کیتا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ اسا پانی دے ذریعے دے نال سونے سونے خوبصورت باغ اگائے مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا تہاڈی تے قدرت و استطاعت یہ گل آئی ہی نہیں جو اتنا باغاں دے درخت اگا سکو الہ مع اللہ کیا اللہ دے نال کوئی معبود ہے یہ تو اسی کی معبود ہے کام بل ہم قوم یعدلون اے بھٹکی ہوئی قوم ہے جڑی حقائق نو نہیں سمجھدی اور خدا نو چھوڑ کے بتاں دی پوجا کرے اب من جعل الارض قرارا بھلا کون ہے جس نے زمین نو تہاڈی رہائش گاہ بنایا بھلا کون ہے اب من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا اس دی پشت تے نہر جاری کر دیا اس دی پشت تے پہاڑ گاڑ دیتے الہ مع اللہ کیا اللہ دے نال کوئی معبود ہے بل ہم قوم یعلم لا یعلمون یہ ایسی قوم ہے جڑی جانتی ہے اب میں یہدیکم فی ظلمات البر والبحر کون ہے جڑا تواں صحراء دے وچ خشکیاں تے سمندراں دے وچ دریاں تے تواڈے راہ مقصد دے راہ میں کھاتا جس نے ایسے ستارے پیدا کیتے ہاں جنہاں نے ویکھ کے تسی اپنے مقصد دا رخ معین کریں دے آؤ جی بھلا کون ہے اب من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ اور کون ہے جڑا اپنی رحمت تو پہلے یعنی بارش تو پہلے سونیاں سونیاں ہوائیں بطور بشارت سے کھولے دا لا الہ مع اللہ کیا اللہ دے نال کوئی معبود ہے تعالی اللہ عما یشرکون اللہ بلند انہاں تو جنہاں تسی اللہ دا شریک قرار اب من یبدأ الخلق ثم یعیدہ بھلا کون ہے
جس نے مخلوق نو پیدا کیتا اور انہاں دی فنا تو بعد پھر انہاں زندہ کرے سی جی بھلا کون ہے جس نے تو آسمانوں اور زمین دی طرف رزق دیتا وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کون ہے جڑا آسمان اور زمین دی طرف ہو تو رزق دیتا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ میرا حبیب انہاں نے آنکھ اگر سچے ہو تو کوئی دلیل تو نہیں ایک آیت درمیان ایک محو ہو گئی ہے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون بھلا کون ہے جڑا مضطر دی مصیبت نو دور کرے دا جڑا بیمار نو صحت عنایت فرمائے جڑا فقیر نو کھانا دیندا کون ہے من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء دکھا دور کرے قلیل الہ مع اللہ کہ اللہ دنال کو معبود ہے یہ سارے کام تو اسی معبود ہے قلیل ما تذکرون کتنی گھٹ نصیحت حاصل کرے مولا فرمائے جوان کیڑی گل دی انتظار کر رہا اپنی جوانی دے وچ آخرت دے ذات دی تیاری کیوں نہیں کرے تا کیا اس گل دی انتظار پہ کرے تا جو بڑھاپا آ گئے تو اس دی قبر نو ٹیڑھا کر دے تو بس کچھ بھی نہ کر سکے پھر کچھ بھی نہ کر سکے کیا اس نے بدن اور چہرے دی خوبصورتی اور در و تازگی اس رو اس انتظار ایک رکھے دیا جی جو اوکے کم نہ رہے نہیں انتظار نہیں انتظار نہ کر اپنی جوانی تو استفادہ کر اور اپنی جوانی دے وچ خدا نو راضی کرن واسطے جو کچھ کرنا کر سکدا وہ کچھ کر اللہ دی رضا دی خاطر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری کیا اپنے جسم و صورت دی تر و تازگی دے وچ تو انتظار فنا دی کر رہا نہیں فنا دی انتظار نہ کر فنا تو بعد وقت کوئی شے ممکن نہیں ہے جڑی تے نجات دے ہے سوائے تیرے اعمال صالحہ دے یہ اعمال صالحہ نے ہی نجات دے حضرت امیر المومنین اپنے ایک پیارے نو کچھ جھڑکیاں اساڑے نزدیک معمولی جی گل ہے لیکن حضرت نزدیک تو بہت بڑی گل ہے جی حضرت امیر دے گورنر عثمان ابن حنیف جڑا مصر اپنا بصرے دا حاکم ہے اور حضرت بڑا پیارا ہے اس واسطے جے انہاں بندیاں دے وچ جو آیا جڑے حضرت امیر دی خلافت بلا فصل دے قائل آئے تے کسی اور نو ممبر پیغمبر دا حقدار نہ ہے سکے یہ بہت سارے بندے آئے ایک گل درمیان جنہاں دی اور بھی سنائی جی اے 6 بندے آئے انصار دے وچ 6 بندے آئے مہاجرین وچ مہاجرین دے وچ آئے جناب سلمان جناب عمار جناب مقداد جناب ابو ذر غفاری اور ایک بندہ آیا بنی امیہ دا خالد ابن سعید ابن عاص اور ایک بندہ آیا برید اسلمی یہ 6 بندے مہاجرین جو آئے
6 بندے ہی انصار یہ 2 بھرا ہیں جی عثمان ابن حنیف اور سہل ابن حنیف ابو ایوب انصاری ابی ابن کعب حیثم ابن تیہان حیثم ابن تیہان یہ 6 بندے آئے انصار جی ایک بندہ جڑا بہت بڑا ہے جس کو ذو شہادتین آتے ہیں 2 گواہیاں پاک پیغمبر دے حق وچ کوئی گواہی دیتی ہو تو حضرت نے یہ تمغہ عنایت فرمایا آیا اج تو بعد اگر تو کسی عدالت دے وچ پیش ہوئے ہو تو تیرے نال دوسرے گواہ دی لوڑ کوئی نہیں کوئی گواہ ہے اب میں آدرانا جو حضرت امیر دی خلافت بلا فصل دا گواہ صرف یہ ہوتا نا ذو شہادت ہے کہ کئی اور گواہ دی لوڑ ہی کوئی نہیں یہ گھر دے وچ بیٹھے آئے اور سقیفے دے فیصلے دوتے کفے افسوس ملنے دے پہ آئے افسوس پہ کریں دے آئے جو ہے کیا ظلم ہویا صاحب حق میں اس نے حق دو تو ہٹا دیتا گیا تو ایک عام بندے لوں جی ایک عام بندے ہاں جس قرابت دا واسطہ لے کے خلافت لے لئیے قرابت بھی کیا آئی جی حضرت ابو بکر اور پاک پیغمبر دے درمیان 9 پشتہ دا فاصلہ تو حضرت عمر اور پاک پیغمبر دے درمیان 7 پشتہ دا فیصلہ ہے کئی 100 سال بڑھتے ہیں سمجھائیے گل بھی حضرت امیر اسی وقت جس نے پوچھا ہے نا جو انصار رہ گئے مہاجرین غالب آ گئے اور خلافت لے گئے دلیل کیا ہے حضرت دس سکے جو دلیل قرابت دیا ہے جو سی پاک پیغمبر دے قریب حضرت فرمایا واہ اخذ شجرہ درخت جو مڈ نپ لے نے وَأَضَاعُ ثَمَرَ پھل مضائع کر چھوڑے نے اگر قرابت استحقاق دا سبب بن دی ہے تو اسی مستحق کام تو اگر خدمت اور دین اسلام واسطے قربانیاں استحقاق تو مجھے بن دی آن تو بات انصار حق ہوتا اگر قرابت ہے تو حق ساڑا اگر خدمت اسلام ہے تو حق انصار دائے نہ دے تو ان کا کوئی حق بڑھتا ہی نہ یہ 12 بندے بیٹھے آئے انہاں مشورہ کیتا جو مسجد لگے وجہ ممبر دباڑ والے نے زبردستی لا لئی ہے کہ جس دا حق بڑھتا اس کو بہا دے یہ بڑا ان کا کام آیا جس جناب دا خانہ جنگیاں دا خطرہ آیا یہ رستے تو اٹھ پہلے ایک باری اسی ارادے دے نام رستے تو تینہ دے جو ایک شخص نے آکھا جو حضرت کو لگے وجہ مولا جناب مشورہ چکرا اپنا منصوبہ چا پیش کرا جی اگر اجازت دیتیوں نے تو انہیں کرساں سمجھا گئی ہے مطلب مسئلہ اسلام دے خلاف ہو حضرت امیر دی خدمت دے وجہ پہنچے ایک بندہ تا سقیفے دے فیصلے دے بہت ناراض آیا وہ ناراض آیا کچھ ہونا چاہتا اس نے للکاریا حضرت امیر کو اور آکھن لگا او صاحب حق جس کے بارے پیغمبر نے فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق اٹھنا کیوں نہ اور اپنی قوت بازو دے نال اپنے حق وصول کیوں نہ کرے گا نعرے حیدری نعرے تکبیر اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ مولا فرمائے دے نہیں یہ تو آگا منصوبہ مسئلہ اسلام دے خلاف یہ تو سی زبردستی کرے سو خانہ جنگیوں سی کمزور لوگ پچھلے دین دو واپس ہو ویسن یہ خدمت اسلام نہیں اس وقت خدمت اسلام تحمل دے وچ ہے صبر دے وچ ہے اگر دیکھو جو کہ ہوتا البتہ ہی کام کرو تسی ونجو نا مسجد میرے بارے پاک پیغمبر دے کولو جو کوئی سنے نے اور لوگوں نے اپنے پیش کرو
تو میں بھی تہاڈیاں تقریراں سنن واسطے آ رہا پہنچ گئے حضرت امیر بھی پہنچ گئے طے ہویا جو پہلا مقرر خالد ابن سعید ابن عاص ہو سی بڑے قبیلے دا بندہ آ چکے لذا اس ہوں تو کوئی نہ کچھ آ سکسی ہاں لذا پہلا مقرر خالد ابن سعید ابن عاص ہو سی اٹھے جناب خالد ابن سعید ابن عاص لوگوں نے متوجہ کیتا بالخصوص حکومت والے نے فرماؤن لگے توبہ کرو استغفار کرو پاک پیغمبر دے فرامین چاہ کے کنڈ دے پیچھے بنا دیتے تھے کیا پیغمبر دا فرمان نہ نے سنیا جس دن علی نے بنی قریظہ کو قتل کیتا آیا پاک پیغمبر دا اے فرمان نہ نے سنیا جو میرے تو بعد تہاڈا امیر علی ہے میرے تو بعد تہاڈا حاکم علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری محمد و آل محمد صلوات حضرت امیر اسی عثمان ابن حنیف ایک گل دوتے جھڑکیا گل یہ ہو جائی جو کسی دا ولیمہ ہے کوئی شادی ہو سی نہ کسی دے پتر دی یا اپنی جی ولیمہ ہے ولیمے دی دعوت جناب عثمان ابن حنیف کو بھی آئی چونکہ بصرے دا حاکم آیا حضرت امیر دی طرف ہو تو لوگوں دی عادت ہے جو اپنے ولیمے دے وچ بڑے بڑے لوگوں کو سدے ہیں گل بنے جی اساڈے ولیمے اور دعوت تے فلانا بھی آیا یہ حضرت امیر علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے حضرت نے لکھا عثمان ابن حنیف بلغنی ان رجلا من فتیت اہل البصرۃ دعاک الی مادرت میں خبر پہنچی ہے جو بصرے دے جواناں دے وچوں ایک مرد نے تین اپنے دسترخوان تے بلایا ترکل الیک الجفان بڑے بڑے کھانے دے پیالے تیرے سامنے نقل کیتے گئے وَتُسْتَطَابُ لَكَ الْأَلْوَانِ رنگ رنگ دے کھانے تیرے سامنے چنے گئے وَمَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَىٰ طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلَهُمْ مَجْفُقْ وَغَنِيَّهُمْ مَدْعُومٍ میں تے اے گمان ہی نہ جو تو ایسی قوم دی تندہ کھانا دعوت قبول کرے سی جنہاں دے غریب تے فقیر نو دھکے مار کے باہر کر دیتا ویندا اور رجے پجے نو کھانے دی دعوت دیتی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری وانظر الى ما تقدمه من هذا المقدم اس کھانے نو ویکھ جس نو کھا رہا اس نو ویکھ فما اکنت بطیب وجوہ جس دے وجوہات دی پاکیزگی دا یقین ہوئی جو اے حلال ہے وَقَلْ مِنْهُ کھال ہے فَمَجْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُ جس دے علم مشتبہ ہوگی جو حلال ہے یا حرام ہے فَلْفِزْ ہو اس کو سٹ چھوڑ اس دے نیڑے ہی اللہ اِنَّ لِكُلِّ مَعْمُومٍ امام اے فرزند حنیف خبردار متنبع ہو ہر معمول واسطے ایک امام ہوتا یقتدی بہی و یستزیح بنور علم معموم اپنے امام کی اقتدا کریں دا اور اس نے علمی نور تو روشنی حاصل کریں دا تسی بھی اپنے امام کو ایک جو میں تہاڈا امام تسی میرے مقتدی کریں دے کے پہ ہو اراغ ان امامکم قد اکتفا من دنیا ہو بتورہ تہاڈا امام تے دنیا دے وچ صبح شام سردی و گرمی دو چادراں تو بسار کر چھڑیتا ومن تحمہی بقرصہ صبح اور شام دو روٹیاں تو گزار چھڑیتا الا وانکم لا تقدرون علی ذلک اس گل تو تسی تے قادر نہ ہو ولکن اعینونی بورع و اجتہاد و عفت و صداد لیکن تقوی پرہیزگاری اور پاک دامنی دے نال میں علی دی مدد تے چکر علی دی مدد تے چکر فباللہ ما کانتکم من دنیا کم دبرن میں خدا دی قسم ہے
میں تہاڈی دنیا دے وچ سونا خزانہ نہیں کیتا، وَلَقَدْ دَخَلْتُ مِنْ غَنَائِمِهَا وَفْرًا، میں اس دیا غنیمتاں دی ذخیرہ اندوزی نہیں کی، وَلَا خُذْتُ مِنْ أَرْضِهَا شِبْرًا، ایک بالش برابر بھی میں خود زمین نہیں بنائی۔ ہاں بڑا کانت فی ایدینا فدق، ساڑھے ہاتھ وچ فدقہ اس آسمان دے سائے دے تلے، فشہد علیہا نفوس قوم، اس دوتے ایک قوم دے نفوس نے بخل کیتا، وسخط عنہا نفوس قوم آخرین، اور دوسری قوم دے نفوس نے مصلحت اسلام کی خاطر اس کو اعراض کیتا۔ واسنو بے فدق بغیر فدق، من فدق و غیر فدق دنا کے مطلب نعم الحکم اللہ، بہترین حاکم خدا ہے، آپ فیصلہ فرمائسی جو حق کہتا بنتا۔ والنفس والامنها فی غد جلس، نفس ران نجات کر قبر، ترکتے فی ظلمت ہی آثارہا، جس دی تاریکی دے وچ انسان دے آثار مٹ ویسن، خبرہ غائب ہو ویسن، ایسا گڑا جو کھودن والے دے ہاتھ اس نے جتنا وسیع کر دے اس مٹی ڈھیلی بند کر دے سن، وَصَدَّ فَرَجَحَتْ تُرَابُ الْمُتَرَاكِمْ، اور اس دو پیدل پہ کون والی مٹی اس نے سوراخہ تک ختم کر دے۔ نجات اخری واسطے اطاعت خدا اور عمل صالح، اطاعت خدا اور عمل صالح۔ کربلا بقائے اسلام اور سدھے رستے دے قائم ران واسطے برپا ہوئی۔ جی اوکھا تو ہویا رسول کا پتر، ایک کوئی سوکھا کام دینا، پتر دینا بکریے بڑے سب کچھ رائے خدا دے وچ قربان کر چھوڑے، بس اس تو اوکھا کام اپنی دیاں دے بہن کے پید رہو، جڑیاں دے چھوڑیاں جو اللہ دا دین باقی رہے، اللہ دا دین باقی رہے۔ جس وقت لوٹیاں نہ زہرا دیا دیا، اور بڑے بھیانک وقت آیا، ہن خیمے دے وچ داخل ہون واسطے کوئی نہ اجازت پوچھدا آیا، نہ کوئی خوف زدہ ہوندا آیا، جیڑا بھی داخل ہوندا آیا بناتے پیغمبر نو لٹنا شروع کر دیتا آیا، سرہ تو چادرہ لا لیندہ آیا، جی تے کدی کسی شکی کبینے نے ایک بھی نہ آکھیا جو اپنے زیور لا دے، زبردستی دارات دیا دھیاں دے کرنا دے وچو زیور لہے دے را دے آئے، نال رونے بھی را دے آئے۔ میری آقا ذاتی نے ایک زیور اتارن والے دے کولو پوچھا کبیرہ، نالے لٹے دا نالے روتا، آکھنے لگا بیوی تیری میں کسی روتے روتا، لٹے دا اس وقت جو لٹن والے ہزاران، میں نہ لٹے تے کوئی ہو لٹ کھڑے سی، میں نہ لٹے تے کوئی ہو لٹ کھڑے سی۔ جناب فاطمہ کبریٰ فرماتے ہیں جس وقت لٹیاں میریاں پھٹیاں، میں بھی خیمے دے وچ باہر نکلیاں، اور کچھ بیویاں اپنی چادریں بچاون واسطے یہ اندوادہ منتشر ہویاں، میں بھی جلدی جلدی قدم اٹھائیں میں مطلب میری چادر بھی بچتی ہوئے، لیکن ایک کبینے نے آ کے نیزے دی اڑی میری پشت وچ ماری ہے، جس نال میں زمین تو تے گر گئیاں، بے ہوش ہو گئیاں، نہیں پتہ جو پھوپھیاں کیویں لٹیاں تے میری چادر کیویں لتھی ہے۔ جس وقت دوئے بہنا اس دکھاں دی ماری بدری دے سال دے پہنچیاں، جناب زینب عالیہ نے اس بدری دے سر نو جا کے جھولی دے وچ پایا، چہرے تو خاک نو صاف کیتا، اکھی
کی کھلیات فرنے دیئے میری بچڑی میں دینے بیمار میرا نوئی گلہ چھوڑا یا جلدی اٹھیا بیمار گلہ چھوڑا دلائے نہیں عرض کرے دیا پھوپی میں اس بدلے آمج ننگے سال کی میں لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا